الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين صدق الله العلي العظيم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر رواہ مسلم او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسلمان کی جو شخصیت ہے، اس کی پرسنالٹی ہے، کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں سادگی اختیار کرے، انکساری ہو، خاکساری ہو، کبر، غرور، گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقول اللہ تعالی، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، الکبر ردائی، جب کوئی شخص گھمنڈ کرتا ہے، غرور کرتا ہے، فخر کرتا ہے تو میری چادر مجھ سے کھینچتا ہے۔ اور اندازہ کیجئے اللہ رب العزت کی چادر کوئی شخص کھینچے تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ قرآن مجید کی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ غرور اور گھمنڈ تقویٰ کا بھی ہوتا ہے، غرور گھمنڈ مال و اسباب کا ہوتا ہے، غرور اور گھمنڈ عہدے اور منصب کا ہوتا ہے، غرور اور گھمنڈ شہرت کا ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں سے عبارت ہیں، بندے کو جب ملتی ہیں تو شکر کا جذبہ پیدا ہونا کے بجائے اگر اس کے اندر غرور اور گھمنڈ پیدا ہو جائے، اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں ہے۔ میں تو تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، لوگ اٹھتے ہی نہیں۔ 5 وقت کی نماز میں صف اول میں ہوتا ہوں، لوگ دیر میں آتے ہیں۔ میں تو نفلی روزے رکھتا ہوں، صدقہ و خیرات کرتا ہوں، اس کا گھمنڈ آدمی کو ہو جائے، لے ڈوبتا ہے۔ آدمی کو مال و اسباب کا گھمنڈ ہو جائے، آدمی کے جیب میں جب پیسہ ہوتا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں جب لاکھاں کروڑاں روپے ہوتے ہیں تو اس کی چال بدل جاتی ہے، اس کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ منصب پر پہنچتا ہے، جب عہدے پہ پہنچتا ہے تو اس کی حالت دیدنی ہوتی ہے۔ آدمی کو شہرت مل جاتی ہے تو اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ یہ جو تقوی کا گھمنڈ ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قافلے کے ساتھ چلے جا رہے تھے، ان کے صاحبزادے بھی ان کے ساتھ تھے۔ رات میں پڑاؤ ڈالا گیا، صبح اٹھ کر کے تہجد پڑھی حسن بصری نے، جیسا کہ وہ پڑھا کرتے تھے، ان کے لڑکے نے بھی پڑھی اور بھی لوگوں نے پڑھی، بہت سارے لوگ سوتے رہے۔ لڑکے نے اظہار نکیر کے طور پر یہ کہا اپنے والد سے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، کیا ہو گیا لوگوں کو، سو رہے ہیں؟ کیسے مسلمان ہیں یہ، اٹھتے نہیں تہجد کے لیے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹے اس سے بہتر تو یہ تھا کہ تو بھی تہجد نہ پڑھتا۔ گھمنڈ کس بات کا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی ہے، اس کا شکر بجا لا رہے ہیں، یہ احسان ہے اس رب کا، دوسروں لوگوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ مال کا گھمنڈ کیسا؟ آج مال ہمارے پاس ہے، کل دوسرے کے پاس۔ مال دے کر کے آزماتا ہے، مال میں کمی کر کے آزماتا ہے، وہی ہے دینے والا، وہی ہے لینے والا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم محتاج محض ہو، غنی وہ ہے، بے نیاز وہ ہے، ستودہ صفات وہ ہے۔ جس نے دیا کسی کو ملا، اور نظر پھیر لے وہ تو کون ہے دینے والا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کو صحابہ کرام پروانوں کی طرح گھیرے ہوئے تھے۔ ایک امیر صحابی آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، جن کے کپڑے بظاہر بہت اچھے تھے۔ ایک غریب صحابی ان کے پاس آ کر کے بیٹھ گئے، کپڑے اچھے نہیں تھے، پھٹے تھے، اور محنت اور مشقت کی وجہ سے اس کے آثار بھی اس پر تھے۔ مالدار صحابی کے پاس بیٹھے تو ان کا کپڑا ان سے جو ٹچ ہوا تو انہوں نے اپنے کپڑے کو سمیٹ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ادھر پڑ گئی، آپ نے ان کو تنبیہ کیا کہ تم نے اپنا کپڑا کیوں سمیٹا؟ کیا تمہیں اپنے کپڑے کا غرور ہے؟ کیا تمہیں اپنے مال کا غرور ہے؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ صحابی کو توجہ ہو گئی،
انہیں پتہ چل گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ روئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے گا، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں اپنا آدھا مال اپنے اس غریب بھائی کو دے رہا ہوں۔ غریب صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں لیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، یہ اپنا مال خوشی خوشی تم کو آدھا دے رہے ہیں، لے لو، تمہارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ صحابی نے جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا آدھا مال اس لیے لینا نہیں چاہتا کہ کہیں میں ان جیسا نہ ہو جاؤں۔ غرور کس بات کا؟ آج بولنے کی صلاحیت اللہ رب العزت نے دی ہے، شکر ادا کرنا ہے۔ لکھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، شکر ادا کرنا ہے۔ کتنے بولنے والے لکھنے والے ایسے ہیں جو ایک لفظ ادا نہیں کر سکتے، جو اپنا دستخط نہیں کر سکتے، جن کو گمان تھا، جن کو گھمنڈ تھا کہ ان کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی، وہ قبرستان میں آرام کر رہے ہیں۔ یا ایھا الانسان انک کادح لربک کدحا فملاقیہ، انسان تو کشا کشا اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، ایک دن تیری ملاقات اس سے ہو جائے گی۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ذہین شخص وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کرے، ان سارے جذبات سے اوپر ہو جائے اور اللہ رب العزت کی کبریائی اس کی بزرگی بیان کرتا ہے۔ دوستو اور ساتھیو، اس کے بالمقابل اللہ رب العزت کو خاکساری پسند ہے، انکساری پسند ہے، تواضع پسند ہے، تذلل پسند ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جھکنا سیکھ جائے اللہ رب العزت اس کو اوپر اٹھا دیتا ہے۔ بندے مومن اگر اپنی اوقات میں رہے کہ سب کچھ میرے رب کا ہے، میرا رب اگر مجھ سے یہ چیزیں چھین لے تو کون ہے جو ان چیزوں کو دینے والا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر فاتحانہ مکہ میں جاتے ہیں، اور وہ پورا واقعہ ہے، بار بار آپ کے سامنے وہ باتیں آ چکی ہیں، آپ خود بھی جانتے ہیں۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا شخص لایا گیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کو دیکھ کر کے کانپ رہا تھا، اس کا جسم قابو میں نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے اپنی طرف کیا اور کہا ڈرتے کس بات سے ہو تم؟ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ خضوع کے ساتھ رہو، ٹھیک رہو، کوئی بات نہیں ہے۔ جہاں تک میرا معاملہ ہے، انا ابن امراۃ تاکل القدید بمکہ، میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں جو مکہ میں غربت کی وجہ سے گوشت کو سکھا کر کے کھایا کرتی تھی۔ آدمی اپنے آپ کو یاد رکھے، وہ تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کا فضل خاص ان پر تھا، آگے پچھلے سارے گناہ ان کے معاف تھے، وہ ہمارے لیے قدوہ ہیں، اسوہ ہیں، لیکن ہم اور آپ دیکھیں ہم کیا تھے؟ کچھ بھی تو نہیں تھے، ایک نطفہ تھے، نطفہ مہین تھے ہم اللہ رب العزت کے حکم سے ماں کے پیٹ میں ہماری پرورش ہوئی، جب پیدا ہوئے تو مکھی ہلا نہیں سکتے تھے، اللہ رب العزت نے حالات ایسے بنائے کہ ہم بولنے کے لائق ہو گئے، لکھنے کے لائق ہو گئے، چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، تجارت کرنے کے لائق ہو گئے۔ کچھ لوگوں کی امیدیں ہم سے وابستہ ہو گئی، کچھ غربا مساکین، یتیم، لاچار، مجبور مستحقین ہم سے آ کر کے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ یاد رکھیں ہم اپنا زمانہ ہم کیا تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کے لیے ایلا فرمایا تھا۔ ایلا فقہ کی اصطلاح میں قسم کھانے کو کہتے ہیں کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ صحابہ کرام کے لیے نیا نیا مسئلہ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو، ہماری ماؤں کو طلاق دیا دے، نعوذ باللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں تھیں، آپ پہنچے، لمبا واقعہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ جب پہنچتے ہیں تاجدار کائنات کے حجرے میں جو تھوڑے سا اونچائی پر تھا، تو فرمایا کہ قبضۃ من شعیر، مٹھی بھر جو تھا جو کونے میں تھا، وافیق معلق، ایک چمڑا تھا جو سکھانے کے لیے لٹکایا گیا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں فبدرت عینایا، میری آنکھیں چھلک پڑی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی آئے کچھ بولے نہیں، ما یبکی کا یا عمر، عمر کیوں رونے لگے؟ کہا انت رسول اللہ وصفته، آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کے چنندہ بندے ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کا یہ حال وذالک قیصر و کسریٰ فی الثمار والانہار، قیصر و کسریٰ روم ایران اللہ کے دشمن، مال و اسباب کے ڈھیر میں ہیں، سونے چاندی کے انبار میں ہیں، آپ کا یہ حال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھ کے بیٹھے تو آپ کے پہلو میں چٹائی کا نشان تھا اور چادر لپیٹتے ہوئے آپ تشریف فرما ہوئے۔ حضرت عمر رو رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور حضرت عمر کے آنسو بند ہو گئے۔ آپ نے کہا عمر کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہو، ہمارے لیے آخرت ہو؟ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا ہماری مثال تو اس مسافر کی سی ہے جو سفر آخرت پر جا رہا ہے، دنیا ایک شجر سایہ دار ہے، چند گھنٹوں کے لیے اسے آرام کرنے کے لیے لیٹا ہوا ہے، اسے اس درخت سے کیا غرض ہے، وہ تو آخرت کا مسافر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادہ تھی، آپ عاجزی اور انکساری، تواضع آپ کی زندگی سے جھلکتا تھا۔ محترم سامعین کرام،
بہت سارے ہمارے اسلاف ایسے گزرے ہیں جن کی زندگی بہت سادہ، مال و اسباب بھی آپ کے پاس ہے۔ علماء نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخری وقت میں یوں تو ہر وقت اللہ رب العزت کی نعمتوں کی بارش ہوتی تھی، لیکن آپ کی زندگی کے جو آخری سال ہیں اس میں آپ پر اللہ رب العزت کی نعمتیں، مال و اسباب اور دنیا سمٹ کے آ گئی تھی، لیکن وہ آپ اپنے آپ سے دور کرتے تھے۔ آپ نے جو چیز ترجیح دی وہ عاجزی کو، انکساری کو ترجیح دی۔ آدمی کو اپنی اوقات پہ رہنا چاہیے۔ کبھی آدمی کسی کو برا بھلا کہنے لگتا ہے، کبھی آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے صلاحیت زیادہ ہے، عہدہ میرا زیادہ ہے، میرا منصب زیادہ ہے، دوسرے کو کم در سمجھتا ہے، کچھ الفاظ کہتا ہے۔ ایک صحابی ایک نوکر کو ڈانٹ رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آپ پہنچے، آپ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہیں مانتا، اور ایسا نہیں ہے اور ویسا نہیں ہے۔ کہا فلاں، اللہ رب جتنا تم قادر ہو اپنے نوکر پر، اللہ رب العزت تم پر اس سے زیادہ قادر ہے۔ صحابی رونے لگے۔ تو صورتحال یہ ہے دوستوں اور ساتھیوں کہ ہمارے پاس تواضع، انکساری، خاکساری، سادگی ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ سعادت بخشی تھی، جیسا کہ میں نے پچھلے خطبے میں عرض کیا تھا کہ آپ کے ذریعے قدس فتح ہوا، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی گئی، حضرت بلال نے اذان دی۔ اتنی بڑی سلطنت آپ کو ہوئی تھی اس وقت، جو اللہ رب العزت کی عظیم نعمت تھی۔ شیطان آ کے کہتا تھا کہ اتنی بڑی خلافت تم کو ملی ہوئی ہے، اے بادل تو یہاں نہیں برستا، نہ برس، تو جہاں کہیں بھی برسے گا اس سے جو خراج آئے گا، ٹیکس آئے گا، محصول آئے گا، وہ میرے بیت المال میں آئے گا۔ یہ تحدیث نعمت کے طور پر حضرت عمر کہا کرتے تھے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا جب شیطان انہیں ورغلاتا تھا اور کہتا تھا کہ تو کچھ ہے، تو حضرت عمر ممبر پر چڑھ جاتے۔ صحابہ اور بعد کے جو لوگ ہیں جو دور دور ہوتے تھے ان کو بلاتے تھے، جلدی آئیے آپ۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو اسلامی لشکر گیا ہوا اس کے فتح کی اطلاع آئی ہوئی ہے، لیکن نہیں، حضرت عمر کہتے تھے سنو، یہ خطاب کا بیٹا وہ عمر ہے کہ جب بکریاں چلا کر کے دیر سے اپنے گھر لوٹتا تھا تو اس کا باپ اتنا مارتا تھا کہ بے ہوش ہو کے گر پڑتا تھا۔ میں وہ عمر ہوں۔ اپنی اوقات میں رہنا، نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اور اللہ رب العزت نے جو مواقع دیے ہیں اس کا خاص خیال رکھنا، یہ بہت ہی اہم بات ہے اور ہماری زندگیوں میں اس کو نظر آنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا بہت ہی عظیم واقعہ ہے، میں اس صرف حوالہ دینا چاہتا ہوں آپ سے، کہ جب آپ بستر مرگ پر تھے، جب طبیب نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ کو جو کچھ کھلایا جا رہا ہے وہ آپ کے شکم سے نکل جاتا ہے اور اب آپ کا آخری وقت قریب ہے، خون بہہ چکا ہے بدن سے، وہ رک نہیں رہا ہے، تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر جو بہت بڑے صحابی تھے اور بعد میں اور بڑے ہوئے، ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو حضرت حذیفہ بن الیمان کو بلا لاؤ، یہ وہ ہستی ہے جن کو اس دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ ہونے کا، یعنی 10 لوگ جو خوش نصیب ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی اس میں شامل فرمایا، دوسرے خلیفہ ہوئے مسلمانوں کے، لیکن خاکساری اور انکساری اور اللہ رب العزت سے یہ تعلق کہ میرے جو عبادات ہیں پتہ نہیں قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی۔ تہجد پڑھ رہے ہیں ہم 40 سال سے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جنت میں جائیں گے تو جائے گا کون؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میدان محشر میں اعلان ہو کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے، عمر یہ سمجھتا ہے کہ کہیں میں نہ ہوں۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید و بیم کے درمیان ہے۔ کہا بیٹے میرا آخری وقت ہے، حذیفہ بن الیمان کو بلا لا۔ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداں تھے۔ آپ نے بتا دیا تھا کہ ہمارے ٹیم میں کون کون منافق ہے، کہا بلا لو۔ حذیفہ بن الیمان کو بلانے گئے، بلا کے لائے، وہ حاضر ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت عمر نے روتے ہوئے یہ کہا کہ میں اللہ کا وعدہ دے کر کے تم سے یہ پوچھتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منافقوں میں تو نہیں شمار کیا تھا؟ کہاں ہے تقویٰ، کہاں ہے ایمانداری، کہاں ہے اللہ کے راستے میں نیکی؟ ایک قائد، ایک رہنما اس دنیا سے جا رہا ہے تو یہ کہتا ہے حذیفہ بن الیمان سے کہ آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقوں کی فہرست بتائی تھی اس میں میرا نام تو نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر المومنین یہ میرا اور میرے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، میں نہیں بتاؤں گا۔ حضرت عمر اور رونے لگتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ میں دنیا میں آپ کے بعد کسی کو نہیں بتاؤں گا، آپ کا نام اس میں نہیں تھا۔ جب جھاکنی کا واقعہ ہوا تو عبداللہ بن عمر سے یہ کہا حذیفہ بن الیمان کو دیکھتے رہنا، اگر وہ نماز میری پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ سمجھو کہ میرا معاملہ خراب ہے۔ کہاں ہے عاجزی، کہاں ہے انکساری؟
کہاں ہے تذلل، کہاں ہے سادگی، کہاں ہے انابت اللہ، کہاں ہے تعلق اللہ؟ ہم اللہ رب العزت کے بندے ہیں، اس نے ہم کو دیا تو ہم کو ملا، وہ چھین لے تو کون ہے دینے والا؟ دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات ہمیں رکھنا چاہیے، سادگی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے، مال و اسباب میں ہوں تو حقوق ادا کرنا چاہیے، اپنے اوپر کم خرچ کرنا چاہیے، بندگان خدا کی خدمت کرنا چاہیے، شکر کا جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اور دے گا۔ اپنی اوقات کو ہم یاد کریں گے کہ ہماری اوقات کیا ہے تو انشاءاللہ آپے میں رہیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زندگی میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو تو تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔